گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں. بعض کا کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں. ایسے روز کیس آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, چونکہ وہ کمزور ہے. دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے, ایک غلام اور ایک بیوی. یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی. پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو, سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو, اور باقی بہنیں جوان گھر بیٹھی ہوں, ان کا رشتہ ہو نہ رہا ہو, تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائے؟ کبھی نہیں بیٹھے گی. گالیاں سہلے گی, خون کے گھونٹ پی لے گی, لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے. اور تو فرعون بن گیا ہے, تو حامان بن گیا ہے, تو ظالم بن گیا ہے. تیرے پاس ہے کیا؟ بس شوہر ہونے کا تجھے ناز اور غرور ہے کہ میں مرد ہوں. یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تو گالیاں بک رہا ہے. تیری مردانگی یہ ہوتی کہ تو محبت سے جیت لیتا اسے. تیرے گھر میں اسے آسودگی ملتی, بہار ملتی, قرار ملتا, تسکین پہنچتی. تو کمزوروں کو, بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے ماتحتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ منبر و محراب کا سبق ہے, یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے, جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا. اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کی امانت کے امانت دار ٹھہرائے جائیں تو پھر اس امانت کو ادا کریں. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم کسی منصب پہ ہوں, ہمیں اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیقات سے نوازا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا, آیت المنافق ثلاث, منافق کی علامتیں 3 ہیں. جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو, اور اپنے من کو, اپنے اندر کو, اپنے باطن کو ان غلاظتوں سے پاک کروں گا. اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں, سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو. تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا. تو سنیے, رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں. ان میں سے ایک, اذا حدث کذب, جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے. زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں, یہ زہر قاتل ہے, اندر اجاڑ دیتا ہے, آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے, اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے. دوسرا ارشاد فرمایا, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا. میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں, اور وہ جا کے بھول جاتا ہے. میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں, 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا, دیکھا تو حضور کھڑے ہیں. بڑی شرمندگی ہوئی, ڈرتا ہوا آگے بڑھا, صرف اتنا کہا, یار تو نے مشقت میں ڈال دیا. 3 دن تک میرے حضور کھڑے. اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا. وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا, میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کسی سے وعدہ کریں, ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے. وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے. اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے ہیں, یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں. یار وعدہ کیا ہے, اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے. جو وعدہ کیا ہے, جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے, چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے. جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو. تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی, وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اس کے پاس پیسے رکھے جائیں, دولت رکھی جائے, کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے, کوئی ملکہ زبیدہ جو ہے یہ ہارون الرشید کی بیوی ہے, لیکن اتنی صالحہ تھی کہ جب ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کروں
تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق مہر لوں گی. تمہارے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے حق مہر ادا کرنا. بات کر رہا ہوں تو اس نے کہا کیا حق مہر لوگی؟ کہا بغداد سے نہر نکالو اور عرفات تک پہنچاؤ، یہ میرا حق مہر ہوگا. اور یہ بڑا مشکل کام تھا، اور اس کے لیے اس زمانے میں جو ہے وہ کتنے پیسے خرچ آئے اور وہ نہر نکالی گئی. اور جب وہ نہر جاری ہو گئی تو جو خادم تھے انہوں نے آ کے حساب پیش کیا ملکہ کو کہ یہ اس کا حساب ہے، اتنے پیسے خرچ آئے ہیں. تو نہر کے کنارے جب وہ دورہ کرنے گئی، دیکھنے گئی، تو انہوں نے حساب پیش کیا. تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر کے اندر پھینک کر کے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتے ہیں. تو وہ نہر پھر جب تک یہ جدید ذرائع نہیں آئے تھے تو حاجیوں کے لیے سیرابی کا باعث بنتی رہی، اور نہر زبیدہ کے آج بھی اثرات جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ بغداد سے چلتی تھی نہر، اور مکہ المکرمہ زندگی ہو یا تیش کی زندگی، اور یہ حق مہر تھا زبیدہ خاتون. اور یہ زبیدہ خاتون جو انتہائی نیک اور صالحہ خاتون تھی، یہ حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتی رہتی کہ ان سے کوئی دعا مل جائے، کیونکہ یہ مجاذیب میں سے تھے. مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اور وہ جو کہہ دے اللہ وہ کر دے. جب وہ کسی فرمایا صحیح حدیث میں ہے رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے لوگ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، حالات پراگندہ، بال بکھرے ہوئے، لیکن فرمایا انہیں کہیں چھیڑنا بیٹھنا، اللہ کے نام پہ وہ قسم ڈال دیں تو اللہ فوری پوری کر دیتا. تو یہ اسی قبیلے کا فرد تھا بہلول دانا. ایک دن زبیدہ گزر رہی ہے دجلہ کے کنارے پہ، تو بہلول مٹی کے گروندے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ بناتا اور گرا دیتا ہے. یہ کبھی آپ نے بچپن میں منظر دیکھا، وہ گلی میں ریت پھینک جائے تو بچے جو ہے وہ پاؤں کے اوپر گروندے بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں، پھر جب کھیل ختم ہو تو گرا دیتے ہیں. یہی شغل بہلول کر رہا ہے دجلہ کے کنارے. تو ملکہ زبیدہ گزری، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کتنے کا؟ کہا کہ 10 روپے کا، فرض کرو 10 روپے کا ایک مکان بیچ رہا ہوں. 10 روپے کیا ہوتا ہے؟ اس نے 10 درہم نکالے بہلول کو دیے. بہلول نے ایسے دیکھے دجلہ میں اور ایک کے گرد دائرہ کھینچ کے کہا یہ تمہارا. پیچھے سے بادشاہ گزرا تو اس نے بہلول کو دیکھا ایسی شغل میں لگا ہوا ہے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مال بنا رہا ہوں. تو کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا؟ 10 روپے کا. بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، موج میں لگا ہوا. اچھا خیر، جب رات پڑی بادشاہ سویا، کیا دیکھتا ہے جنت میں ایک خوبصورت محل ہے کہ اس نے کبھی ایسا محل دیکھا ہی نہیں تھا. شوق ہوا کہ اس کو اندر دیکھے، وہ بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے. تو جب آگے بڑھا تو لکھا تھا ملکہ زبیدہ، اشتیاق اور بڑھا. تو پھر آگے بڑھنے لگا، دربار نے روک دیا. کہا یہ میری بیوی کا ہے. کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. اتنے میں آنکھ کھل گئی. بادشاہ بے چین ہو گیا کہ کون سا اس نے نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا محل دیکھا ہے. تو اس نے ملکہ کو بیدار کیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، وہی معمول کی عبادتیں ہیں، وہی نیکیاں ہیں. ہاں یاد پڑا آج میں گزر رہی تھی راستے میں دجلہ کے کنارے، بہلول بیٹھا تھا اور وہ محل تعمیر کر رہا تھا، وہ گروندے، اور کہہ رہا تھا یہ جنت کے محل ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی موج میں ہے. تو ایک میں نے اس سے خرید لیا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. اور میں دیوانے کی بھیڑ سمجھا اور آگے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا، ہارون رشید قصدن گزرا، اور دل میں تھا کہ آج بہلول اسی شغل میں دوبارہ مل جائے تو کیا اچھا ہو. اگلے دن دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے. بادشاہ خوش ہوا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ جواب کل جیسا ملے. کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے. ملکہ زبیدہ جو ہے یہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، لیکن اتنی صالحہ تھی کہ جب ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کروں تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق مہر لوں گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے حق مہر ادا کرنا. تو اس نے کہا کیا؟ تو نشہ اتنی جلدی چھٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے. گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھٹتا نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے
تو آسان ہو جاتا ہے. سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا. جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے. اس لیے سچائی کی طرف